بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 41 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف تور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333295373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 41 صفحہ نمبر 369 سے۔ وہ ناشتہ کیے بغیر سیدھی باہر نکل آئی تھی۔ لان میں آئی تو ولید اپنی گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اس کے قریب ہی گاڑی روک دی تھی۔ آ جاؤ، میں ڈراپ کر دوں گا، شیشہ نیچے کر کے اس نے کہا۔ نہیں شکریہ، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے چادر منہ کی آگے کی ہوئی تھی۔ ولید مسکرایا۔ احسن کو کوئی کام تھا، وہ منصور خان کو لے کر صبح صبح چلا گیا تھا۔ واپسی پر 1 گھنٹے بعد ہوگی۔ تم لیٹ ہو جاؤ گی، آ جاؤ ڈراپ کر دوں گا۔ ولید نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ انا نے 2 پل اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے سیٹ پر آ بیٹھی اور ولید نے گاڑی گیٹ سے باہر نکال لی۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ وہ گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب ولید نے کہتے سنا۔ موڈ نہیں تھا، وہ ہنوز گردن موڑے ہوئے تھی، چادر کا کونا منہ کو چھپائے ہوئے تھا۔ ناشتے کا تعلق بھوک اور بھوک کا پیٹ سے ہوتا ہے، اور موڈ کا اس سے بھلا کیا تعلق؟ ولید نے کہا تو وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے باہر دیکھے گئی۔ تم مصطفیٰ کا نمبر لیے بغیر ہی کمرے سے نکل آئی تھی؟ انا کی خاموشی پر ولید نے مزید کہا۔ آپ بزی تھے، سوچا کہ بعد میں لے لوں گی۔ وہ ابھی بھی سنجیدہ تھی اور باہر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس دن سے ہم مصطفیٰ کے نکاح والے دن سے واپس لوٹے ہیں تمہارا موڈ اسی طرح سنجیدہ ہے۔ خیریت ہے نا؟ ولید کی بات پر انا نے گردن موڑ کر صرف 1 پل دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ آپ کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ تم کہہ سکتی ہو، بٹ مجھے نہیں لگتا کہ میری آبزرویشن غلط ہو۔ ولید نے اسے دیکھا، وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر ہلکا سا مسکرائی اور پھر سر جھٹک کر کھڑکی کی طرف چہرہ موڑ لیا۔ ولید 1 پل کو چونکا اور پھر گردن گھما کر دیکھا۔ انا کی چادر کا کنارہ اس کے چہرے کو چھپا رہا تھا، وہ کچھ اخذ نہیں کر پایا۔ 1 منٹ انا، ادھر دیکھو میری طرف۔ ولید نے گاڑی کی رفتار ایک دم دھیمی کی تھی۔ کیوں؟ اس نے چہرہ موڑنے کے بجائے اسی طرح گردن پھیرے جواب دیا۔ کچھ کہنا ہے تم سے۔ کیا؟ وہ پلٹی نہیں تھی۔ بہت ہی خاص بات ہے، ادھر دیکھو تو کہوں گا نا، ولید نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ کہیں، میں سن رہی ہوں، اسی طرح بیٹھے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ولید نے ایک دم لب دانتوں تلے دبائے اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ انا خاموشی سے اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس کا انداز اس قدر لاتعلق اور سنجیدہ تھا کہ گویا گاڑی ولید نہیں، شوفر ڈرائیور کر رہا ہو۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ انا نے ولید کی خاموشی پر بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ولید نے گاڑی اس کے کالج کے سامنے روکی تو انا اپنی کتابیں اور فائل ہاتھ میں لے کر اترنے لگی تو ولید کو اس کا رویہ اور انداز ہمیشہ سے زیادہ عجیب سا لگا تھا۔ رکو انا، وہ ٹھہر گئی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا رویہ کس قدر تکلیف دہ ہے اس وقت؟ ولید نے خاصے غصے سے کہا۔ آپ کے محسوس کرنے کی بات ہے، ورنہ مجھے تو کچھ فیل نہیں ہوا، اسی طرح پلٹے بغیر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پاگل نہیں ہوں میں، تم یہ بات میری طرف دیکھ کر کہو تو میں بھی یقین کر لوں کہ تم نے کچھ فیل نہیں کیا۔ اس نے خاصے تپے لہجے میں کہا تو وہ محض گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ چلتی ہوں میں، اللہ حافظ۔ ولید کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ اترنے کے بعد دروازہ بند کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ ولید نے خاصے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور پھر انا کے کالج میں داخل ہونے سے پہلے اس نے بہت ریش انداز میں گاڑی سٹارٹ کر کے بھگا لی تھی۔ انا نے گردن موڑ کر ولید کی گاڑی کو دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس فضا میں خارج کرتے کالج میں داخل ہو گئی۔ لگتا ہے مصطفیٰ اور شہوار آگے ہیں۔ گاڑی کا ہارن جیسے ہی سنائی دیا، لائبہ بھابھی نے ماں جی کو دیکھا۔ ماں جی اور وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہی تھی جبکہ باقی تینوں مرد حضرات ابھی ابھی ناشتہ کرتے ہی اپنے اپنے کام پر روانہ ہو گئے تھے۔ ہاں، ماں جی اٹھی تو لائبہ بھی ان کے ہمراہ فوراً باہر آئی۔ گاڑی پوچھ میں جا کر رکی تھی اور گاڑی کے رکتے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے شہوار فوراً نکلی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کو خاصی سرد نگاہ سے دیکھا تھا۔ جب وہ داخلی دروازے کے پاس آیا تو شہوار ماں جی کے گلے لگی رو رہی تھی اور ماں جی پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اسے چپ بھی کروا رہی تھی۔ قریب بھابھی بھی کھڑی تھی، ان کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی، یعنی شہوار کے رونے پر پریشان ہو گئی تھی۔ چپ تو کرو، آخر ہوا کیا ہے؟ نہ سلام نہ دعا، ایک دم آتے ہی میرا دل ہلانا شروع کر دیا۔ ماں جی اس کے سر پر ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی۔ شہوار اس رشتے سے انکاری تھی، انہیں یہ بات معلوم تھی، تو کیا شہوار مصطفیٰ کی وجہ سے انکار کر رہی تھی؟ اور اب بھی رستے میں مصطفیٰ نے اسے کیا کہا؟ انہوں نے مصطفیٰ کے قریب آنے پر بیٹے کو بغور دیکھا۔
السلام علیکم۔ خاصی ناگواری سے شیوار کو دیکھتے ماں اور بھابھی کو سلام کیا تو ماں جی نے اس کے چہرے کے تاثرات کو خصوصی طور پر نوٹ کیا۔ مصطفیٰ کی آواز سنتے ہی شیوار ایک دم خاموش ہوتے ماں جی سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟ تم نے رستے میں کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے فوراً پوچھا تو مصطفیٰ نے غصے سے شیوار کو دیکھا۔ باقی کا سارا رستہ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ راستے بھر گاہے بگاہے رونے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ مصطفیٰ کو امید نہیں تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ پھر سے شروع ہو جائے گی۔ وہ ایک دم شدید کوفت سے دو چار ہوا۔ اول تو یہ کہ میں نے کچھ نہیں کہا، اگر کہا بھی ہوتا تو ثبوت کے طور پر ساتھ اٹھا کر کبھی نہ لاتا، وہیں چھوڑ کر آتا۔ یہ کیوں رو رہی ہیں انہی سے پوچھ لیں۔ مصطفیٰ خاصی برہمی سے کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیں، اسے کیا ہوا ہے؟ لڑائی ہو گئی ہے تم دونوں میں کیا؟ بھابھی خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ماں جی نے پوچھا، مجھے بتاؤ کیا کہا اس نے، میں بھی پوچھتی ہوں۔ ماں جی پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ شیوار کو ایک دم اپنی حماقت کا احساس ہو، وہ بھلا انہیں کیا بتاتی اور کیوں کر؟ اگر ماں جی نے سچ مچ مصطفیٰ سے جا کر پوچھ لیا تو؟ اس نے ایک دم اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، میں ابھی آنا نہیں چاہتی تھی، وہیں رہنا تھا، مگر یہ زبردستی لے کر آئے ہیں۔ اسے کوئی بہانہ نہ سوچا تو فوراً کہہ ڈالا۔ ماں جی نے گہرا سانس لیتے بھابھی کو دیکھا، ان کے اعصاب ذرا ڈھیلے ہوئے اور بھابھی بھی ریلیکس ہوئی۔ رات تمہارے انکل نے تمہیں بتایا تو تھا کہ تمہارے کالج سے کال آئی تھی، تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا اور کتنے دن رہ لیتی، بہرحال آنا تو تھا نا۔ میرا تو دل دہلا کر رکھ دیا تم نے۔ میں سمجھی کہ نہ جانے مصطفیٰ نے کیا کہہ دیا رستے میں، چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ اسے بازو کے حصار میں لیے اندر آئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر تیار ہو جاؤ، لائبہ ناشتہ بنا لاتی ہے تو پھر کالج کے لیے چلی جانا، باقی باتیں واپسی پر ہوں گی۔ تمہارے انکل کی ہدایت تھی کہ تم آؤ تو فوراً کالج روانہ کر دوں۔ وہ محض سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اگر انکل کی ہدایت نہ ہوتی تو وہ دروازہ لاک کر کے کمرہ بند ہو جاتی، مگر پھر بہت سے سوالوں کے جواب دینا پڑتے۔ وہ خاموشی سے لباس نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر لباس بدل کر باہر آئی تو اس کا بیگ گاڑی سے نکال کر روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے بیگ کھول کر تمام چیزیں نکال لی، اپنی کتابیں، بیگ اور فائل لے کر وہ باہر آئی تو ماں جی مصطفیٰ کو ناشتے کے لیے روک رہی تھی، جبکہ آفس کے لیے بالکل تیار تھا وہ۔ شیوار قریب ہی ٹھہر گئی۔ حویلی سے نکلتے وقت بوا جی نے ناشتہ کروا کر بھیجا تھا، اب بھوک نہیں، موڈ ہوا تو آفس میں کچھ لے لوں گا، اس وقت میں خاصا لیٹ ہو رہا ہوں، وہاں ارجنٹ کام ہے، مصطفیٰ نے کہا۔ ٹھیک ہے شیوار بیٹے، تم تو ناشتہ کرو گی نا؟ ماں جی اب شیوار سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، لیٹ ہو رہی ہوں، مصطفیٰ کی طرف دیکھے بنا انکار کر دیا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے گہرا سانس دیا۔ راستے میں جو بھی تلخ کلامی ہوئی تھی وہ سب ایک طرف، مگر اسے یوں تیار جانے کے لیے کھڑا دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں ماں جی، اللہ حافظ، وہ جلد میں کہہ کر پلٹا۔ شیوار کو بھی ساتھ لے جاؤ، کالج ڈراپ کر دینا، ماں جی کے الفاظ پر وہ پلٹا۔ ایم سوری، میں خاصا لیٹ ہو رہا ہوں، ڈرائیور کو کہیں وہ ڈراپ کر دے گا۔ مصطفیٰ نے صاف انکار کیا تو شیوار کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ کون سا اس کے ساتھ جانے کو تیار کھڑی تھی؟ ڈرائیور کو کیوں کہوں؟ اتنا بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، اب سچ کہوں تو ڈرائیور کے ساتھ بھیجنے پر دل مانتا ہی نہیں۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم ہی اٹھاؤ۔ اتنی اجلت میں نکاح ہم نے اسی لیے کیا تھا، پہلے بھی تو تمہارے ساتھ جاتی تھی نا۔ مصطفیٰ نے لب دانتوں تلے دبائے۔ ماں جی میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے کال پر کال آ رہی ہے، میں اپنی گاڑی لے کر جا رہا ہوں، دوسری گاڑی گھر پر ہی ہے، ڈرائیور کو کہیں وہ چھوڑ آتا ہے۔ ماں جی میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ ڈرائیور کو بلوا لیں۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر اس نے ماں جی کے کچھ کہنے سے قبل ہی فوراً کہا تو مصطفیٰ نے اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھنے کی بجائے خاصی سنجیدگی سے ماں جی کو دیکھ رہی تھی، چہرے پر واضح ناگواری کے تاثرات تھے۔ اتنے دنوں بعد جا رہی ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ جاتی تو مجھے تسلی رہتی، ماں جی نے کہا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں اور نہ ہی اکیلی جا رہی ہوں، ڈرائیور تو ہوگا نا، ماں جی کے الفاظ پر اس نے جھنجھلا کر کہا تو مصطفیٰ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اس نے ایک بہت ہی برہم نگاہ اس پر ڈالی اور پھر لب بھیج لیے۔ ناشتہ نہیں کرو گی کیا؟ ماں جی نے پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں، اگر موڈ ہوا تو کینٹین سے کچھ لے لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، میں ڈرائیور کو کہتی ہوں دھیان سے جانا۔ اس ایاز والی حرکت کے بعد دوبارہ پہلی بار کالج جا رہی ہو، وہ بھلے ابھی تک تھانے میں بند ہے، مگر ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ؟ تمہارے انکل بتا رہے تھے کہ بڑے برے لڑکوں سے تعلقات تھے اس کے، کئی وارداتیں کرتا رہا ہے، لڑکیوں کے اغوا وغیرہ کے بھی کیسز ہیں، مگر باپ کے پیسے کی وجہ سے بچ جاتا تھا، مگر اب ضمانت نہیں ہونے دے رہے یہ لوگ۔ وہ بتا رہے تھے کہ اب اتنی جلدی یہ بچ نہیں نکلے گا۔ ماں جی ساتھ چلتے بتا رہی تھی، وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا۔
شیوار آج کتنے دنوں بعد کالج جا رہی تھی، سو رستے بھر میں وہ یہی سوچتی رہی کہ وہ کالج میں اساتذہ، کولیگز اور کلاس فیلوز کو کیا جواب دے گی۔ وہ کالج پہنچی تو کافی وقت بیت چکا تھا۔ وہ مختلف لڑکیوں اور کلاس فیلو سے سلام دعا کرتے ایک طرف آ بیٹھی۔ آج کالج کچھ نیا نیا لگ رہا تھا، شاید اتنے دنوں کی غیر حاضری کا نتیجہ تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آج بڑے دنوں بعد دکھائی دے رہی ہیں، خیریت تھی نا؟ نہ جانے کہاں سے ہاشم چلا آیا تھا اور اسے مخاطب کیا تو وہ مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، بس مجھے اپنے گاؤں جانا پڑ گیا تھا، آپ سنائیں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، سنا ہے بلکہ اخبار میں خبر پڑی تھی ایاز کسی واردات کے دوران گرفتار ہو چکا ہے، آج کل لاک اپ میں بند ہے۔ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی ہو سکتا ہے، مجھے کنفرم نہیں، اس نے ٹالنا چاہا۔ میں تو یہ خبر پڑھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ تقریباً کالج میں موجود ہر دوسرے بندے نے اس خبر کو پڑھ کر خوشگواری کا اظہار کیا۔ اب اللہ کرے کچھ عرصہ وہ لاک اپ میں ہی رہے تو اچھا ہے، مگر اس کے باپ کے پاس خاصا پیسہ ہے، سنا ہے اچھی خاصی بھاگ دوڑ کر رہے بیٹے کی ضمانت کی، مگر فی الحال کامیاب نہیں ہو رہا۔ وہ بھلا کیا کہتی، میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اوکے سی یو، میری کلاس ہے۔ وہ ہاتھ ہلاتا چلا گیا، تبھی آسما اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر آ نکلی تو شیوار کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ واٹ اے سرپرائز، ہم تو سوچے بیٹھی تھیں کہ محترمہ اب کالج نہیں آنے والی۔ شیوار سے ہاتھ ملانے کے بعد اس نے ہنس کر کہا تو شیوار بھی مسکرا دی۔ نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، گاؤں میں ضروری کام تھا تو جانا پڑ گیا۔ آئی تھنک کوئی فنکشن تھا، اس کی کسی دوست نے کہا تو وہ چونکی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اسے خیال تھا کہ کہیں انا نے کسی سے ذکر نہ کر دیا اس کے نکاح کا، وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ آپ کے ہاتھ اور پیروں کی مہندی سے سینڈل میں سے نظر آتے اس کے دودیا پاؤں اور اس پر سجی مہندی کے میٹھے میٹھے نقوش بہت بھلے لگ رہے تھے۔ یہی حال ہاتھوں کا بھی تھا، وہ ذرا سنبھلی اس طرف تو اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ جی ریلیٹیوز میں فنکشن تھا، تبھی آپ اتنے دن بعد نظر آ رہی ہیں، کوئی اطلاع ہی نہیں تھی؟ آسما کی دوست نجمہ نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ آپ نے انا کو کہیں دیکھا ہے، وہ آج کالج آئی ہے کیا؟ اس نے بات پلٹنا چاہی۔ ہاں آئی ہوئی تو ہے، آئی تھنک ہاسپٹل کی طرف اپنے گروپ کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ آج کل گروپس کی شکل میں اسٹوڈنٹس کے وہاں چکر لگتے رہتے ہیں، 4th ایئر کی کلاسز آج کل ادھر ہی ہو رہی ہیں۔ شیوار نے سر ہلا دیا۔ ہم ہاسپٹل ہی جا رہی ہیں، اگر آپ ادھر چل رہی ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں، آسما نے آفر کی۔ نہیں ابھی میرا ادھر جانے کا کوئی موڈ نہیں، اگر انا نظر آئے تو اسے لیب میں بھیج دیجیے گا، میں ادھر ہی ہوں۔ سر اشفاق اور دیگر ڈاکٹر سے ملنا ہے، اتنی دیر میں وہ بھی آ جاتی ہے۔ اوکے، وہ لوگ چلی گئی تو وہ سر اشفاق کے آفس میں چلی آئی۔ ان کے پاس تھوڑی دیر رک کر اسٹڈی سے متعلق بات چیت کے بعد چند اور اساتذہ سے سلام دعا کی اور لیب میں چلی آئی۔ انا وہاں موجود تھی اور اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تو انا نے اٹھ کر گلے لگا لیا۔ وعلیکم السلام، تم سے ملنے بات کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا، مگر کیا کروں کہ تم دوست نہ ہوتی تو کبھی کلام نہ کرتی۔ وہ خاصی خفا تھی اور اس کی خفگی اس کے چہرے سے صاف واضح تھی۔ شیوار نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایم سوری، مجھے اندازہ تھا کہ تم میری طرف سے پریشان ہوگی، مگر میرے پاس تمہارا کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا، اور جو تھا وہ سم میں تھا، اور موبائل ابھی تک میں نے آن نہیں کیا۔ لیب میں چند ایک گرلز کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ انا کو لے کر ایک طرف آ بیٹھی۔ میری انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں تمہارا نمبر ملاتے ملاتے، مگر ہر بار بند ملتا۔ آج میرا ارادہ واپسی پر تمہارے ہاں چکر لگانے کا تھا۔ تم سناؤ، حویلی سے کب لوٹی؟ میں ابھی لوٹی اور پھر سیدھی ادھر آ گئی۔ اور تم ٹھیک ہو؟ یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انا کا سرخ مزمل ستا ہوا چہرہ سوجے پپوٹے، اب وہ غور سے دیکھ پائی تھی تو فوراً پریشان ہوئی۔ ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے، انا ایک دم سنبھلی تھی، مسکرا کر کہا تو شیوار نے بغور دیکھا۔ مگر مجھے نہیں لگ رہی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیا بات ہے نا، تمہاری آنکھیں اتنی ریڈ ہو رہی ہیں، تم روتی رہی ہو کیا؟ نہیں یار، بس آئز انفیکشن ہو رہا ہے، انا نے مسکرا کر کہا تو شیوار کچھ پل مشکوک نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ اب ایسے تو مت گھورو، سچ کہہ رہی ہوں، خود چیک کر لو، انا نے ہنس کر کہا تو شیوار نے محض سر ہلا دیا۔ چیک کیے بغیر ہی تشخیص ہو رہی ہے کہ تم رات بھر روتی رہی ہو۔ ہاں وجہ نہیں بتانا چاہتی تو اور بات ہے، مگر میری تشخیص کو مت جھٹلاؤ۔ شیوار کے الفاظ پر انا نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سنبھل کر شیوار کو دیکھا۔ تم سناؤ آنٹی کیسی ہیں اور تم اتنے دنوں بعد کیوں لوٹی؟ اس نے بات پلٹ دی تھی۔ ٹھیک ہے، بس ابھی واپس آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا تو وہاں رکی ہوئی تھی، اور بڑی بری بات ہے کہ تم مجھے ٹال رہی ہو، میں ایسا کرتی تو تم اگلوا کر دم لیتی، مگر اب خود کی بات تم کچھ بھی بتانے سے گریزاں ہو۔ شیوار کا انداز ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، بس شادی کے سلسلے میں رات کے جاگتی رہی ہوں تو تمہیں فیل ہو رہا ہے کہ آنکھیں سرخ ہیں، انا نے ہنس کر کہا۔
سرخ آنکھوں کے بارے میں تمہاری منطق قبول کر لیتی ہوں، مگر اس ستے ہوئے ڈل چہرے کے بارے میں کیا بہانہ بناؤ گی؟ شیوار کا انداز اتنی جلدی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ انا نے گہرا سانس لیا۔ اف، تم تو بال کی کھال نکال رہی ہو۔ تم سناؤ کیسے گزرے یہ دن؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے رابطہ نہ کرنے پر کس قدر پریشان رہی ہوں؟ کئی بار سوچا کہ ولید سے مصطفیٰ بھائی کا نمبر لے کر تم سے رابطہ کرتی ہوں۔ مجھے تو یہ تک علم نہ تھا کہ تم حویلی میں ہی ہو یا واپس آ چکی ہو۔ انا نے بڑے خوبصورت انداز میں بات پلٹنا چاہی تھی، شیوار اسے گھورتی رہی تو وہ کھل کر ہنستی۔ اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے فراق میں یہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں تو تم کہاں یقین کرو گی؟ مگر سچ ہے کہ میں تمہاری غیر حاضری اور عدم دستیابی کو لے کر سخت ٹینشن میں رہی ہوں، اور تم خود کتنی بدتمیز، ایل مینرڈ اور بے مروت ہو کہ ایک بار بھی خود سے رابطہ نہیں کیا۔ اور یہ موبائل کا اصل قصہ کیا ہے یہ بھی لگے ہاتھوں بتا دو مجھے۔ بس پہلے والا موبائل ٹوٹ گیا تھا اور تمام نمبر اسی سم میں تھے۔ وہ تو تم پہلے بھی بتا چکی ہو، عائشہ نے ذکر کیا تھا کہ تمہارا موبائل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ نیا موبائل بھی لے کر گئی تھی حویلی، مگر تمہارا نمبر پھر بھی آف ہی ملا۔ بس اس ساری سچویشن کو لے کر ہی خاصی ڈسٹرب ہو چکی تھی، ایسے میں نئے موبائل کو یوز کرنے کو دل ہی نہیں چاہا۔ انا، میں اس سارے سیٹ اپ کو لے کر بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، اور جو کر رہی ہوں وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ وہ انا کی ذات سے ہٹ کر خود خاصی افسردہ ہو گئی تھی۔ انا نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، تم جتنا بھی انکار کرو کہ اب اپنے لیے پرابلمس ہی کریٹ کرنے والی بات ہوگی۔ مصطفیٰ بھائی کو کافی عرصے سے میں جانتی ہوں، روشنی بھی ان کی بہت تعریفیں کرتی ہے، اور سچ کہوں مجھے بھی اب ایسا لگتا ہے کہ موجودہ جو حالات تمہاری زندگی میں چل رہے ہیں، ایسے میں تمہاری ذات کو مصطفیٰ شاہ زیب علی جیسے مضبوط جیون ساتھی کی ضرورت تھی۔ وہ ایک پاورفل پرسنالٹی ہی رکھتے ہیں، بلکہ وہ مضبوط کردار و اعصاب کے بھی مالک ہیں، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ انا نے بہت محبت و خلوص سے کہا تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میں یہ سب مانتی ہوں مگر میرا ذہن قبول نہیں کر پا رہا۔ مصطفیٰ جیسے انسان کے لیے مجھ جیسی لڑکی نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ انا، اگر زندگی میں کبھی میری اصل حقیقت سامنے آ گئی تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ شخص تب بھی یہ رشتہ نبھائے گا؟ شیوار پریشان تھی، سو دل کی بات کہہ ڈالی۔ میں مصطفیٰ بھائی کو جتنا بھی جانتی ہوں، اس سے یہی اندازہ لگا پائی ہوں کہ وہ کمٹمنٹ نبھانے والے انسان ہیں۔ ایک عرصہ انہوں نے ماموں لوگوں کے ساتھ وہاں باہر گزارا۔ ولید اور روشانے دونوں اس کے ساتھ اس قدر نزدیکی تعلق رکھتے تھے کہ کبھی باہر سے دیکھنے والا انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ ان لوگوں میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ روشانے کو حقیقی بہن جیسی عزت دی۔ یہ تو محض دنیا داری کے رشتے ناتے ہیں، مگر تمہارا اور مصطفیٰ بھائی کا تو شرعی اور مضبوط رشتہ ہے، یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا یا ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اب خود کو قائل کرو، اب جو بھی ہے حالات کو فیس کرو۔ انا نے دھیمے اور سلجھے ہوئے لہجے میں سمجھایا تو شیوار سر ہلا گئی۔ تمہاری سب باتیں برحق ہیں، اس رشتے میں بہت سی گنجائش ہے، یہ شرعی اور جذباتی تعلق ہے، مگر میں نے اتنی سہم کی زندگی گزاری ہے کہ کبھی ان آنکھوں نے وہ خواب نہیں دیکھے جو میری حیثیت اور میری اوقات سے بڑھ کر تھا۔ میڈیکل کی تعلیم میرا خواب تھا، مگر امی نے انکل سے بات کی اور انہوں نے زور دیا کہ میں میڈیکل پڑھوں۔ میری تعلیم اور زندگی کے تمام اخراجات ان لوگوں نے پورے کیے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں، مگر میں اپنے دل و دماغ کا کیا کروں، جس میں یہ بات اول روز سے فٹ ہو چکی تھی کہ میرا ان لوگوں سے کوئی نسبی اور خونی تعلق نہیں۔ یہ لوگ اگر مجھ پر اس قدر مہربان ہیں تو یہ ان کا احسان ہے۔ میرے کہے بغیر ان لوگوں نے ہر خواہش پوری کی، ہر ضرورت مہیا کی۔ ایسے میں احسان مندی کا تقاضا تھا نا کہ میں ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے سر جھکا کر رہتی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ آج یہ لوگ مجھے اس برسوں کے قائم شدہ احساس سے باہر نکال کر ایک نئی حیثیت دے چکے ہیں، تو تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ برسوں سے طے شدہ اس ذہنی کیفیت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ میرے لیے اس سب کو قبول کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ ناممکن تو نہیں ہے نا؟ انا نے کہا تو وہ لب لانتوں تلے دبا گئی۔ اگر میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی ہوتی تو اس حیثیت کے ملنے پر فوراً آپے سے باہر ہو جاتی، خوشیاں مناتی، مگر اب ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ سب ناممکن ہے۔ یار بس بہت پریشان ہوں اس نئے تعلق کو لے کر، اس سے پہلے بھی اور اب بھی۔ گزرے چند دنوں میں مصطفیٰ شاہ زیب کے سامنے اس قدر شگاف الفاظ میں انکار کر چکی ہوں کہ اب ناممکن کا ممکن ہونا ممکن نہیں رہا۔ تمہیں اگر سچ بتاؤں تو میں اب واپس آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں امی سے صاف الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ اب میں مزید نہیں پڑھ پاؤں گی۔ میں میڈیکل تعلیم چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر انکل کے آگے میری ایک نہ چلی اور مجھے واپس آنا پڑا۔ ایسے میں تم اندازہ لگا لو کہ اگر مصطفیٰ شاہ زیب علی سے کبھی براہ راست سامنا ہو جائے تو میری کیا حالت ہو۔
وہ اس قدر بے بس تھی کہ اپنی تمام فیلنگز انا سے کہتی چلی گئی اور انا اس کے الفاظ پر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تم اپنی تعلیم چھوڑ رہی تھی؟ انا حیران تھی۔ میری ذہنی حالت اس وقت اس مقام پر ہے کہ مجھے یہی مناسب لگا، مگر انکل کے آگے میری ایک نہ چل سکی اور مجھے دوبارہ آج اس کالج میں آنا پڑا۔ شیوار بے بس تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ خبردار تم نے میڈیکل چھوڑنے کا سوچا بھی تو اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرو اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو۔ مصطفیٰ بھائی اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ تم یوں ریئیکٹ کرو۔ انا برہم ہوئی۔ میں مصطفیٰ شاہ ولی کو برا کب کہہ رہی ہوں؟ میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اب بھلا ایک بے نام و نشان لڑکی اور مصطفیٰ جیسے اعلیٰ حسب نسب والے انسان کا آپس میں کیا جوڑ؟ شیوار کے الفاظ پر انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ شیوار پلیز اپنی سوچ میں کچھ گنجائش پیدا کرو، اب تو یہ تعلق بن گیا ہے تمہارا۔ اس قسم کے رویے سے اب اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ بی نارمل یار۔ شیوار نے انا کو دیکھا اور میں سر ہلا دیا۔ اس کا انداز بڑا ہی ازمردہ تھا۔ انا کو ایک دم اس کی ذات کے اندر ہوتی مسلسل توڑ پھوڑ کا اندازہ ہوا تو مسکرا کر اسے کندھے سے تھام کر ساتھ لگا لیا۔ پریشان نہیں ہوتے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ابھی نیا تعلق ہے نا، تو تمہیں فیل بھی ہو رہا ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا تم سیٹل ہو جاؤ گی۔ گلٹی کانشیس ہونے کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم اسی طرح بیہیو کرو گی تو مصطفیٰ کیا ہر کوئی یہی کہے گا کہ تم احساس کمتری کا شکار ہو چکی ہو۔ مگر میں اپنی فیلنگز کا کیا کروں جو کسی بھی طور پر میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں جتنا بھی چاہوں کہ مصطفیٰ کے ساتھ تلخ کلامی نہ ہو، مگر جب سامنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جاتی ہے۔ آج بھی تو ایسا ہی ہوا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سب نارمل نہ ہوا تو ضرور میرے دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے گی۔ ہم ڈاکٹر کتنی جلدی دوسروں کو خوش رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، مگر جب ہم خود پر بیتتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خوشی کسے کہتے ہیں۔ انا نے بس اس کا ہاتھ دبا کر اسے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا تو شیوار چپ ہو گئی اور گمسم انداز میں فائل پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ تم بھی کیا کہتی ہوگی کہ یہ شیوار بھی کیا سائیکی کیس بنتی جا رہی ہے؟ اچھی بھلی زندگی کو مسائل کا گھر بنا بیٹھی ہے، مگر انا مجھے بہت خوف آتا ہے لوگوں سے، ان کے رویوں سے۔ عاطلہ بھابھی اور ان کا بھائی، ان دونوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے میرا اپنی ذات سے بھی اعتبار اٹھ چکا ہے۔ میری تو صرف ایک خواہش تھی کہ تعلیم حاصل کروں گی اور پھر امی کو لے کر اپنے اصل کی تلاش میں نکلوں گی۔ یہ پڑاؤ تو رستے میں کہیں بھی نہیں تھا، اور اس سارے قصے میں جو احساس ہے جذبے پر غالب آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اب پہلے کی طرح کسی کے بھی سامنے سر اٹھا کر نہیں جی پاؤں گی۔ شیوار کے لہجے میں ایک دم آزردگی گھل گئی تو انا میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ مت سوچو نا ایسا، یہ بھی تو سوچو کہ یہ تقدیر کا لکھا اٹل فیصلہ تھا۔ یہ لوگ تمہیں اتنی محبت سے اپنا رہے ہیں تو اس بات کو بھی تو دیکھو، مصطفیٰ بھائی میں کوئی کمی نہیں، ہر لحاظ سے آئیڈیل انسان ہے اور تم بھی کسی سے کم نہیں۔ تم حویلی میں پلی بڑی، یہ تمہارا نصیب تھا۔ اب اپنے نصیب سے کوئی کتنا بھی لڑے بدل تو نہیں سکتا، ہاں سنوار سکتا ہے۔ مصطفیٰ بھائی کا ساتھ بھی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لو، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب تم اپنے عمل سے حالات کو بہتر بنانے کی تگودو کرو۔ انا نے سمجھایا تو وہ میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کوشش کرنے اور عمل میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی۔ مگر کوشش تو بہرحال کرنی چاہیے نا، انا نے کہا تو وہ چپ رہی اور انا کو احساس ہوا کہ اب موضوع بدل دینا چاہیے۔ اچھا چھوڑو، تمہیں بتاؤں، آج کل ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں فائنل مراحل میں ہیں۔ ماما نے رات کہا تھا کہ آج میں ڈھولک رکھ لوں، تم آؤ گی؟ انا نے بات بدل دی تو شیوار نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں، ہاں شادی میں ضرور آؤں گی، شیوار نے کہا تو انا اس کا دھیان بٹانے کے لیے شادی کی تیاریوں کے متعلق تفصیلی انداز میں بات کرنے لگ گئی۔ مس رابعہ، آپ کو عباس صاحب نے کل ایک فائل دی تھی، زبیر انڈسٹری والوں کے ساتھ ایگریمنٹ والی۔ وہ اپنے کمپیوٹر پر کام کرنے میں مصروف تھی جب فاروقی صاحب چلے آئے۔ وہ جو صبح سے خاصی الجھی ہوئی تھی فائل کا سن کر ایک دم چونکی۔ جی سر، دی تو تھی انہوں نے، اس کی چند کاپیز نکالنے کو کہا تھا۔ اس نے فوراً کھڑے ہو کر بتایا۔ اوکے، وہ فوراً مجھے دیں، انہوں نے کہا تو اس کی الجھن ایک دم تشویش میں بدلی۔ ابھی؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ جی فوراً، دراصل زبیر انڈسٹری والوں کے ساتھ گارمنٹس کے کچھ معاہدے چل رہے ہیں۔ ہماری 1-2 دن میں میٹنگ طے پائی تھی، مگر وہ لوگ ابھی میٹنگ چاہ رہے ہیں، جبکہ عباس آلریڈی کسی سے ملنے گئے ہیں۔ انہوں نے کال کر کے کہا ہے کہ میں زبیر انڈسٹری والوں سے معاہدے کے تمام پیپرز اور ایگریمنٹ کی فائل لے کر وہاں پہنچوں۔ وہ بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے تفصیلاً بتایا تو اس کا رنگ اڑا۔ وہ صبح سے اسی فائل کی وجہ سے تو الجھی ہوئی تھی۔ کل واپسی پر وہ فائل گھر لے گئی تھی، اسے کچھ ضروری دستاویز کمپیوٹر میں فیڈ کرنا تھی، اور صبح افراتفری میں گھر سے نکلتے وقت وہ فائل گھر پر ہی چھوڑ آئی تھی۔
یہ بہت ضروری فائل تھی، اگر ادھر ادھر ہو جاتی تو اس کی شامت آ جانی تھی، اور اپنی اسی غلطی کا ابھی تک اس نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ آج عباس صاحب آفس نہیں آئے تھے تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ گھر فون کر کے اس نے کنفرم کیا تھا کہ فائل گھر میں ہے۔ اب ایک الجھن تھی کہ کہیں اور کوئی نہ پوچھے، اور اس کا ڈر اب سچ نکلا تھا۔ وہ ایکچولی سر اس فائل کی کچھ کاپیز نکالنی تھی، آفس میں کام مکمل نہیں ہوا تو میں فائل گھر لے گئی اور صبح جلدی میں گھر میں بھول آئی ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ تو فاروقی صاحب ایک دم حیران ہوئے۔ کیا آپ فائل گھر لے گئی تھی؟ اس نے فوراً سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہی کس قدر ضروری فائل تھی، اور یہاں کا رول ہے کہ کوئی بھی ورکر آفس ورک سے متعلق ایک کاغذ بھی گھر لے کر نہیں جائے گا۔ آپ کو ٹریننگ سے کے پہلے دن ہی یہ بات باور کروائی تھی، اور پھر بھی آپ نے ایسی سنگین غلطی کی۔ آپ نے عباس صاحب سے پوچھا تھا اس بارے میں؟ فاروقی صاحب ایک دم غصے ہوئے، اس نے لب دانتوں تلے دبا لیا۔ وہاں جو زبیر انڈسٹری والوں نے کال کی ہے، ارجنٹ میٹنگ کی، عباس صاحب وہاں پہنچ چکے ہوں گے اور میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، اور ایک آپ ہیں کہ فائل گھر چھوڑ آئی ہیں۔ جانتی ہیں آپ کی اس حرکت کا علم شاہزیب صاحب یا عباس صاحب کو ہو گیا تو وہ آپ کے ساتھ کیسا بہیو کریں گے؟ فاروقی صاحب اس کی سنگین غلطی پر سخت سست سنا رہے تھے۔ سر میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ عباس صاحب کو آج ہر حال میں اس فائل کی 5 کاپیز درکار تھیں، اور اس فائل سے متعلقہ کوئی بھی مواد کمپیوٹر میں پہلے سے فیڈ نہیں تھا، سو پہلے مجھے تمام مواد کمپیوٹر میں فیڈ کرنا تھا۔ یہ فائل مجھے آفس میں ہونے سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے ملی تھی، سو مجبوراً مجھے فائل گھر لے جانا پڑی، اس نے وضاحت دی۔ تو فاروقی صاحب نے سر جھٹکا۔ آپ نے پرمیشن لی تھی فائل لے جانے کی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اندازہ ہے آپ کو اگر عباس صاحب کو اس حرکت کا علم ہو گیا تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ انہوں نے کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ جی سر، چونکہ وہ غلطی کر چکی تھی سو اب یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ اور جو کاپیز نکالنے کو کہا تھا وہ نکال لیں کیا؟ اس کے سر جھکانے پر فاروقی صاحب نے کچھ دھیمے ہو کر پوچھا۔ جی سر۔ اوکے، دیکھیں مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے، یہ آپ کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر میں چپ رہوں گا، کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ ایسی کوئی سنگین غلطی نہیں کریں گی۔ اگر کوئی فائل گھر لے جانے کی ضرورت پڑی بھی تو مالکان کے علم میں لا کر ہی کوئی قدم اٹھائیں گی۔ جی سر۔ اس نے فاروقی صاحب کی اس فیور پر فوراً سر ہلایا۔ اب آپ نے جو کاپیز نکالی تھی ان میں سے ایک کاپی مجھے دے دیں، اس وقت میٹنگ پلیس پر میرا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ عباس صاحب کو میں کسی نہ کسی طرح ہینڈل کر لوں گا، انہوں نے مزید کہا تو رابعہ کو لگا اب اس کا بچ نکلنا محال ہے۔ سر، وہ کاپیز بھی فائل کے ساتھ ہی تھی۔ مائی گاڈ! فاروقی صاحب نے ایک دم اپنا سر تھاما، جبکہ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ فاروقی صاحب چند پل اس کو سر جھکائے کھڑے دیکھتے رہے۔ کدھر ہے آپ کا گھر؟ انہوں نے مزید سخت سست کہنے کے بجائے کچھ توقف سے پوچھا۔ سر، شہر کے مغربی طرف، نئی کالونی میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اوہ، انہوں نے اپنی گھڑی دیکھی۔ عباس صاحب تو اتنی دیر ویٹ نہیں کریں گے، انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر فائل لے کر پہنچنے کو کہا تھا۔ وہ ہاتھ سے فکر مند ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے فاروقی صاحب کو دیکھے گئی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، اب جو بھی ہو چکا ہے ہینڈل تو کرنا ہی ہے نا۔ یہ میٹنگ بہت ارجنٹ ہے، میں عباس صاحب کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لوں گا، آپ فائل مجھے لا کر دیں۔ اس نے فوراً سر ہلایا، مگر پھر کچھ یاد آنے پر ایک دم رک گئی۔ سر، میں مس ہادیہ کو ساتھ لے لوں؟ دراصل جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہاں کا ماحول بہت مختلف ہے تو۔ باقی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے فاروقی صاحب کو دیکھا۔ وہ فوراً اس کی بات کا پس منظر سمجھے تھے۔ اوکے، آپ مس ہادیہ کو ساتھ لے لیں، جلدی کریں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ کہہ کر نکل گئے تھے۔ اس نے جلدی سے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا، اپنا بیگ اور چادر سنبھال کر ہادیہ کے کیبن کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کام میں بیزی تھی، اس کے ساتھ شاہزیب صاحب کے آفس کے ہمایوں صاحب تھے۔ وہ دونوں کوئی اہم مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ہادیہ، فوراً ابھی میرے ساتھ چلو، بہت ارجنٹ کام ہے۔ فاروقی صاحب کے ساتھ جانا ہے، یہاں کا کام ہمایوں صاحب دیکھ لیں گے، تم جلدی کرو۔ اس نے بغیر وجہ بتائے فوراً افراتفری مچائی تو ہادیہ پریشان ہو گئی۔ مگر کدھر؟ پلیز جلدی کرو، جو بھی پوچھنا ہو راستے میں پوچھ لینا۔ اس نے فوراً اس کا بیگ تھاما، اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا اور ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے باہر لے آئی۔ فاروقی صاحب گاڑی نکال کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھی تو ساتھ میں ہادیہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ کیا پرابلم ہے؟ کہاں لے جا رہی ہو مجھے اور اتنی حواس باختہ کیوں ہو؟ ہادیہ نے آہستگی سے پوچھا تو اس نے گہرا سانس لیتے اسے ساری بات بتا دی۔ مائی گاڈ، تمہیں اندازہ ہے کہ تم آفس کی فائل گھر لے جا کر کتنی بڑی غلطی کر چکی ہو؟ ہادیہ نے کہا تو اس نے محض سر ہلا دیا، جبکہ ٹینشن سے برا حال ہو رہا تھا۔ اب ایسا بھی کوئی بڑا جرم سرزد نہیں ہو گیا، مجھ سے ایک ذرا سی فائل ہی تو ہے۔ ہادیہ نے مزید اور کلمات دہرائے تو اس نے کافی سے غصے سے کہا،
یہ ذرا سی فائل کتنی ہے میں تمہیں اندازہ نہیں. تمہیں بتا دوں کہ یہاں جس سیٹ پر اس وقت تم ہو وہاں پہلے ایک شخص کافی سالوں سے کام کر رہا تھا. مالکان کا قابل اعتماد شخص تھا. منکر نہ جانے کیسے اس نے چند کاغذات ادھر سے ادھر کر دیے اور چند ماہ قبل شاہ زیب صاحب کو اس کی اصلیت کا علم ہوا تو اس پر مقدمہ کر دیا. اس شخص نے شاہ زیب صاحب کے مخالفین کے ساتھ مل کر شاہ زیب صاحب کو کافی لمبا ہاتھ مارنے کی کوشش کی تھی، مگر قسمت اچھی تھی کہ شاہ زیب صاحب کو وقت پر اصل حقیقت کا علم ہو گیا اور انہوں نے فوری کارروائی کرتے اس شخص کو پولیس کی تحویل میں دے دیا. تب سے اس فرم کے اندر یہ قانون ہے کہ کوئی ورکر کچھ بھی گھر لے کر نہیں جا سکتا. یہاں وہاں کیمرے یوں ہی فٹ نہیں کروائے گے. ہماری ایک ایک حرکت پر انتظامیہ کی نگاہ ہوتی ہے اور اس قانون پر سختی سے عمل درآمد کروایا جاتا ہے. اس شخص کے بعد ایک دو دفعہ پھر اس سیٹ پر چند اور چہرے بھی آئے تھے، مگر انتظامیہ کی نگاہ سے ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں چھپ نہیں سکی. سو نتیجتاً تم اب ادھر ہو اور تمہاری اس غلطی کے بعد مجھے نہیں یقین کہ اب تم ادھر ٹک سکو گی. ہادیہ نے آہستگی اور دکھ سے کہا تو رابعہ بھی چند پل کے لیے بالکل گمسم ہو گئی. اللہ، اتنے سخت ہیں یہ لوگ. وہ سخت ہراساں ہو گئی تھی. باقی کا سفر بہت خاموشی سے گزرا تھا. فاروقی صاحب نے بہت رش ڈرائیونگ کی تھی، سو آدھے گھنٹے میں وہ اس کے گھر کی گلی میں پہنچ گئے تھے. گاڑی گلی میں نہیں جا سکتی تھی، سو رابعہ فوراً باہر نکل کر بھاگی تھی. بہت تیزی سے وہ گھر میں داخل ہوئی. بھابھی گھر میں ہی تھی. تم اس وقت اسے یوں افراتفری میں آتے دیکھ کر چونکی. وہ فائل کدھر ہے؟ اس نے فوراً پوچھا. تم نے جب فون کیا تھا تو تبھی میں نے کمپیوٹر ٹیبل سے اٹھا کر تمہاری الماری میں رکھ دی تھی. بھابھی کی بات پر وہ فوراً اندر بھاگی. فائل الماری میں ہی تھی. اس نے عجلت میں کھول کر تمام پیپرز اور کاغذات چیک کیے. ساتھ میں وہ ساری کاپیز تھیں جو اس نے رات پرنٹر سے نکالی تھی. وہ جلدی سے فائل لے کر باہر نکلی. رکو تو صحیح. بھابھی اسے یوں عجلت میں دیکھ کر سامنے آئی. رک نہیں سکتی، ٹائم نہیں ہے. امی کدھر ہیں؟ وہ سامنے والوں کے ہاں گئی ہوئی ہیں، انہوں نے بتایا. ان کو مت بتائیے کہ میں آئی ہوں، بس فائل لینے آئی تھی. وہ جلدی سے گھر سے نکل آئی تھی. گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکون کا سانس لیا. یہ لے سر. فاروقی صاحب کو فائل تھما کر وہ قدرے ریلیکس ہوئی تھی. انہوں نے فائل کھول کر اسے بغور دیکھا، چند صفحات پلٹے اور پھر مطمئن ہو کر گاڑی آگے بڑھا لی. دیکھیں، پہلے ہی میرا کافی ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے. عباس صاحب کی کال پر کال آ رہی ہے اور میں مسلسل گاڑی کی خرابی کا بہانہ بنا رہا ہوں. یہاں وہاں آپ کو ڈراپ کرنے کا رسک نہیں لے سکتا کہ آپ کو یہاں سے کنوینس نہیں ملے گی، سو اب مجبوراً آپ کو میرے ساتھ میٹنگ پلیس تک جانا پڑے گا. آپ دونوں عباس صاحب کے سامنے مت آئیے گا. انہوں نے ڈرائیو کرتے کہا تو ان دونوں نے سر ہلا دیے. کچھ دیر بعد فاروقی صاحب نے گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے روکی تو وہ دونوں بھی باہر نکل آئیں. میں سیکنڈ فلور پر جا رہا ہوں، وہیں میٹنگ ارینج کی گئی ہے. آپ فرسٹ فلور پر چلی جائیں، بے شک لنچ کرنے پیمنٹ میں کر دوں گا. اوکے، انہوں نے چلتے چلتے کہا. اٹس اوکے سر، ہمیں بھوک نہیں ہے اور ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں. اوکے ایز یو وش. رابعہ نے فوراً انکار کر دیا تو فاروقی صاحب نے کندھے اچکا دیے. میں میٹنگ کے بعد آپ دونوں کو پک کر لوں گا. اوکے. وہ چلے گئے تو دونوں ہوٹل کے سین میں بنے چھوٹے سے لان میں چلی آئیں. تمہیں کیا لگتا ہے فاروقی صاحب سر عباس یا کسی اور سے ذکر کریں گے؟ رابعہ نے ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا. جس طرح ان کا رویہ ہے مجھے تو نہیں لگتا. ہاں، بعد میں کیمرے تمہاری غلطی ظاہر کر دیں تو اور بات ہے. ہادیہ بھی ساتھ بیٹھ گئی. فرض کرو انتظامیہ کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا فیصلہ تو انتظامیہ ہی کر سکتی ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں. ہادیہ بھی فکرمند تھی. وہ گمسم سی تھی. ان چند دنوں میں وہ اپنی اس جاب سے خاصی مطمئن ہو گئی تھی. عباس صاحب سے پہلی ملاقات میں ہونے والی تلخ کلامی کے بعد دوبارہ کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی رونما نہیں ہوا تھا کہ وہ بدظن ہوتی. پھر یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا اور وہ خود پوری ایمانداری اور دل جمی سے یہاں کام کرنے کا قصد کیے ہوئے تھی کہ یہ سنگین غلطی ایک دم رونما ہو گئی. اچھا دفع کرو، جو ہوگا دیکھیں گے. چلو چل کر لنچ کرتے ہیں. اس ہوٹل کا کھانا تو لذیذ ہوتا ہے، یہاں آ کر لنچ نہ کرنا بڑی حماقت ہے. فاروقی صاحب نے حامی بھری ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. چلو اندر چلتے ہیں. ہادیہ نے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اٹھائی. صرف بریانی اور کوک منگوانا. ہادیہ ایک ٹیبل سیٹ کر کے بیٹھی تو وہ بھی ٹک گئی اور پھر جب ویٹر پاس آیا تو رابعہ نے دھیمے سے کہا. یہاں کی مٹن کڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے اور بیف کباب کی تو کیا بات ہے. ہادیہ نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا. موڈ نہیں ہو رہا، بس ایک دو چیزیں منگوانا اور کچھ بھی نہیں. ہادیہ نے کباب، سیلڈ، بریانی اور کوک کا آرڈر لکھوا دیا. ہیلو. وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے لنچ کر رہی تھی جب اس آواز پر سر اٹھا کر دیکھا. آپ؟ اپنے سامنے کھڑی عادلہ کو دیکھ کر دونوں ہی چونکی تھی، مگر بولی صرف ہادیہ تھی. کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ اسٹائلش سے سوٹ میں بیگ کندھے سے لٹکائے وہ کافی پورے اعتماد انداز میں کھڑی تھی، جبکہ رابعہ کی نگاہ اس کی حسین صورت پر جم سی گئی. وائی ناٹ؟ ہادیہ فوراً سنبھلی. عادلہ سے اس کی سلام دعا تھی، سو اسے اخلاق نبھانا پڑا.
ایکچولی میں یہاں کچھ فرینڈز کے ساتھ آئی ہوئی تھی، تم لوگوں پر نگاہ پڑی تو ادھر چلی آئی۔ بیٹھتے ہوئے اس نے وضاحت کی تو ہادیہ کو مسکرا کر سر ہلانا پڑا۔ تم عباس کے آفس میں کام کرتی ہو نا؟ اس دن جب میں آفس گئی تھی تو تم ادھر ہی تھی۔ عادلہ نے رابعہ سے کہا تو وہ چونکی۔ عادلہ کی یادداشت کمال کی تھی۔ جی، وہ عادلہ کی یادداشت پر حیران ہوئی تھی۔ ہم دونوں شاہزیب صاحب کے آفس میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہیں۔ میرا کام سجاد صاحب کے کمپیوٹر سیکشن میں ہوتا ہے، جبکہ رابعہ کا عباس صاحب کے۔ ہادیہ نے سنجیدگی سے بتایا تو وہ مسکرائی۔ اوہ، پھر تو تم دونوں کافی اہم ورکرز ہو ان لوگوں کی فرم کی۔ عادلہ نے فوراً متاثر ہونے کا تاثر دیا، مگر انداز بڑا استہزائیہ تھا۔ رابعہ نے الجھ کر ہادیہ کو دیکھا، نہ جانے کیوں اسے عادلہ کی آمد اچھی نہیں لگی تھی، اور اوپر سے اس کی آنکھوں کا تاثر۔ جی، کیا کہہ سکتے ہیں، ابھی تو ہم نیو ہیں، ٹریننگ سیشن میں ہیں، ہادیہ نے سنجیدگی سے کہا تو رابعہ اس کی اس غلط بیانی پر الجھی۔ عباس جیسے قدامت پرست شخص کے کمپیوٹر سیکشن کے لیے ایک فیمیل ورکر کام کرے، امیزنگ، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، عادلہ نے خاصے تمسخرانہ انداز میں کہا تو دونوں خاموش رہیں۔ رابعہ کو بہت برا لگا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ سامنے بیٹھی خاتون مالکان میں سے تھی، اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ محترم عباس صاحب کو اوپر سیکنڈ فلور پر دیکھ کر آ رہی ہوں، یعنی محترم کسی کے ساتھ میٹنگ میں آئے ہوئے ہیں، اپنے وفادار دم ہلاتے فاروقی صاحب کے ہمراہ۔ یہ لوگ اپنی سیکرٹری ٹائپ کی چیزوں کو لے کر ایسی جگہوں پر آئیں، ان لوگوں کا وتیرہ تو نہیں؟ مگر تم دونوں کو ادھر دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیا واقعی ان لوگوں کے بھی اصول بدل رہے ہیں جو ہمیشہ سے کنویں کے مینڈک تھے، انہوں نے اپنے کنویں کے مدار سے باہر نکل کر جھانکنا شروع کر دیا ہے۔ امیزنگ، ویسے اس جیسی لڑکی ہو اور اسے اپنے ساتھ میٹنگ میں لانے اور اس کی ویلیو کو کیش کرانے کا کوئی کافر ہی ہوگا جو انکار کرے گا۔ شٹ اپ! رابعہ کو قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ عورت اپنے گفتار اور خیالات کے اظہار میں اس قدر گھٹیا بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے برملا اس کی ذات پر اٹیک کیا سو وہ آؤٹ ہوئی۔ اوہ یو شٹ اپ! رابعہ کے یوں چیخنے پر وہ اس سے زیادہ اشتعال میں آ کر چیخی تھی۔ ہادیہ دہل کر رہ گئی۔ عادلہ بھی پلیز! ہادیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال ایسی ہوگی، اس نے فوراً عادلہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ عباس جیسے کنزرویٹو انسان کا انتخاب تو تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیاں تو ہو سکتی ہیں، مگر مجھے شٹ اپ کہہ کر چپ نہیں کرا سکتی۔ میرے سامنے ویلیو کیا ہے تمہاری؟ تمہارے سامنے اس دن اس نے مجھے ذلیل کر کے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ میں ڈر گئی ہوں، تو غلط فہمی ہے تم دونوں کی۔ تمہاری جیسی بے حیثیت گلی گلی ٹھوکریں کھاتی لڑکی سے اپنے جوتے صاف کروانے کا بھی میں سوچ نہیں سکتی۔ عادلہ نے اسے اس قدر ذلیل کیا تھا تو رابعہ حیرت سے شرزر رہ گئی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عادلہ کو دیکھے گئی۔ یہ سامنے بیٹھی عورت اسے یہ سب کیوں اور کس لیے سنا رہی تھی؟ وہ حیران تھی، وہ جو فوراً غصے کا شکار ہو جاتی تھی اب حیرت سے ساکت تھی۔ عادلہ آپ پلیز، یہ میری دوست ہے، خبردار آپ نے ایک لفظ مزید کہا، آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ ارد گرد کے لوگ متوجہ ہو رہے تھے۔ ہادیہ نے ایک دم غصے سے کہا تو عادلہ تمسخرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، اس نے تنفر سے کہا۔ پتہ کرواتی ہوں میں تمہارا، اس دن کی اپنی ذلت میں قطعی بھولی نہیں اور نہ ہی بھولوں گی، جا کر بتا دینا اپنے مسٹر عباس کو، تنفر اور نخوت سے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ رابعہ نے اپنا سر تھام لیا۔ مائی گاڈ، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ عورت سائیکی کیس ہے، رابعہ نے بہت دکھ سے کہا تو ہادیہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ دفع کرو، خام خواہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا ان جیسے لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے، تم پریشان مت ہو اوکے؟ ہادیہ نے سمجھایا تو وہ محض سر ہلا کی اور خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ تبھی ان دونوں نے عباس صاحب کو فاروقی صاحب اور چند اور اشخاص کے ہمراہ زینہ اترتے دیکھا۔ وہ لوگ آپس میں باہم گفتگو میں مصروف تھے۔ فاروقی صاحب نے سیڑھیاں اترنے کے بعد عباس صاحب سے کچھ کہا، تبھی وہ محض سر ہلاتے وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ فاروقی صاحب نے پہلے کھڑے کھڑے یوں ہی سارے ہال میں نگاہ ڈالی اور پھر ان لوگوں پر نگاہ پڑی تو وہ اسی طرف چلے آئے۔ کیسی رہی میٹنگ سر؟ وہ دونوں بھی کھڑی ہو گئی تھیں۔ ہادیہ نے پوچھا۔ بہت اچھی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ عباس صاحب کو پتا تو نہیں چلا؟ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، میں نے ذکر نہیں کیا، مس رابعہ آپ نیو ہیں، آپ کی کارکردگی اور توجہ دے کر آپ کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے، میں آپ کے کام سے مطمئن ہوں، سو اسی لیے یہ معاملہ دبا گیا ہوں، احتیاط کیجیے گا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ شاہزیب صاحب نرم خو دکھائی دیتے ہیں، بعض معاملات میں بہت سخت بھی ہیں، دغا بازی، جھوٹ اور فریب تو قطعاً برداشت نہیں کرتے، فاروقی صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو وہ میں سر ہلا گئی۔ سر عباس تو چلے گئے ہیں، آئے ہم بھی چلتے ہیں۔ انہوں نے ویٹر کو بلوایا تھا، اسے بل لانے کو کہا اور پھر بل پے کر کے ان دونوں کے ساتھ وہ ہوٹل سے نکل آئے تھے۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 41
صفحہ نمبر 381 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 42 پہ سماعت فرمائیں۔